اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آج ایک قصہ جانیں گے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے کا ہے، جو پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا نا، تو مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے اس کی لاش ساحل پر دیکھ لی، پڑی ہوئی اس کو ملی۔ اس کے بعد وہ کیا لاش کو پہچان لیا کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے درباریوں کو اس کی خبر دی۔ فرعون کی لاش کو محل تک پہنچایا گیا۔ اب اس کے درباریوں نے کیا کیا، اس کو پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ تابوت میں رکھنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ فرعون جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے جسم پر سمندری نمکیات جو نمک ہوتا ہے، ایک تہے کی طرح جمع ہو گئی تھی۔ تو وہ جو مصری ہیں، اس کے جو درباری تھے، اس نے اس لاش کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ نمک اس کی لاش پر اندر بہت ہی جمع ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے کہ اس کو ویسے ہی رہنے دیتے۔ وہ دیکھ کر وہ کیا کرتے، ویسے ہی رہنے دو، چلو اس کو ایسے ہی ڈال دیں گے تابوت میں۔ تو وہ ایسے ہی ڈال دیے، اس نمک کے ساتھ ہی اس صندوق میں، تابوت میں اس کو ڈال دیے۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان سے بہت سے انقلاب دیکھے، جن کے ارد گرد نیچے سب کچھ چھپ گیا۔ یعنی زمین اور آسمان میں جتنے سال صدیاں بیت گئی نا، تو وہ جیسے جیسے اختلاف آتے گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہی دفن ہو گئی نا، جن کے ہوا کے ذریعے کوئی طوفان وغیرہ، زلزلہ وغیرہ ایسے آتے تھے نا، تو اس سے سب کچھ دفن ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہوئی آخری کتاب قرآن کریم، جس میں فرعون کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان پختہ یقین رکھتے تھے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو یہ لوگ یہ فکر میں تھے کہ ہم کیا کریں، ہم کچھ ڈھونڈیں، ہم دیکھیں، اس کی لاش کو نکالیں۔ 1871 میں مصر کا ایک شہر غورینیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول، جو کیا کرتا تھا، جو لاشوں کے زیور چرا کر وہ بیچا کرتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، ہر جگہ کھودی کرتا تھا۔ کہ پہلے کے زمانے میں پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، خزانے دفن کرتے تھے نا مٹی میں، تو وہ کھودی بھی کرتا تھا، ہر جگہ کھود کر تلاش کرتا تھا کہ کہیں کوئی خزانہ تو نہ چھپا ہو۔ تو وہ اس دن کیا کیا، کھودی کر رہا تھا، اسی سلسلے میں کہ وہ کچھ تلاش کرے۔ تو چند آدمیوں نے اس کو دیکھا اور کیا کیا، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، تو 1891 کو دوسری میمیوں یعنی دوسری لاشوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ جب سب لاشوں کا جائزہ لیا گیا، تو فرعون کی لاش کی پہچان کیسے معلوم ہوئی کہ اس کی لاش پر جو نمک جمع ہوا تھا،
تو جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کے جہاز پر نمک جمع ہے بہت ہی یعنی گاڑھا اور یہ غرق ہونے سے مرا ہے، تو سائنسدان پہچانتے ہیں نا کہ اس کی موت کیسے ہوئی، تو وہ یہ سب جانکاری مل گئی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیم اور سائنسدان مصر کی طرف سے سب لوگ مختلف سائنسدانوں کو بلایا گیا ہر طرف سے۔ پھر بعد میں سب لوگوں نے یہ جان لیا، اور اس کے سینے کے طرف بھی لکھا ہوا تھا فرعون۔ تو جب اس کی پہچان ہوئی اور سب نے اس کو پہچانا اور اس کو ایک دنیا کا عجیب و غریب داستان مانتے ہوئے اس کو عجائب خانے میں محفوظ کر دیے۔ تو آج بھی فرعون کی لاش ایسے محفوظ ہے دنیا کے سامنے کہ ہم انٹرنیٹ پر اس کی ایک کلک ماریں گے اس کے نام کے ساتھ تو ساری چیزیں ہم کو پتہ چلے گی کہ وہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا اور کس طرح سے اس کی موت ہوئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے غیب کی خبر کہاں سے ہم کو دی؟ قرآن سے۔ قرآن میں کئی قصص آئے ہیں انبیاء کے، اور کس طرح سے ظالم بادشاہیں گزری ہیں اور کس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے دنیا کے یعنی انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا والے کب سدھریں گے؟ کب یہ لوگ کو یقین آئے گا؟ کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر اس دنیا میں موجود رکھی ہے۔ کچھ خیالی ہے جو دماغ سمجھتا ہے، اور کچھ آنکھوں دیکھی ہے جس کو ہم یقین کریں۔ یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہ جس کے پاس ایمان ہے وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ باقی لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایک عجیب غریب قصہ سمجھتے ہیں اور اس کو صرف دلچسپ کہانیاں سننے جیسی سنتے ہیں، اور پھر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاش کو عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے آج تک قائم رکھا، کیونکہ لاشیں تو ہر چیز اس کی فنا ہو جاتی ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ جس ڈاکٹر نے فرعون کی لاش کی پہچان کی اس کا نام مورس تھا۔ اس نے اس لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ کیا کرتا، مصر تک پہنچ جاتا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے معلومات کے لیے مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 92 کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا تابوت میں ڈال کر اس کو محفوظ رکھنا۔ ڈاکٹر مورس نے آیتوں کا ترجمہ سنا تو اسی وقت سبحان اللہ پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 1982 میں فرعون کی جو ڈھانچہ تھا اس کا تو وہ تھوڑا خراب ہونے لگا، تو مصر کی حکومت کیا کرتی، فرانس کی حکومت سے بات چیت کرتی وہاں کے سائنسدانوں سے، تاکہ اس کو محفوظ رکھے اس ڈھانچے کو۔ تو
اس کی اس ڈھانچے کو فرانس میں پہنچایا جاتا اور وہاں کے سائنسدان مل کر یعنی اس کی ہمیشہ اچھا رہنے کے لیے یعنی دواؤں کا استعمال وغیرہ کیا جاتا. تو یہاں کا سائنسدان یہ جو فرانسیسی سائنسدان تھا اسی کا نام مورس تھا. دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنانے کے لیے فرعون کی لاش وہاں جانا اور اس کا یہ ساری یعنی سچائی سے واقف ہونا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو مسلمان بنایا. تو اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے لیے ہم کو ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم کو سچی راہ پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین.